ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا، اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے۔ عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا، اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا، ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر، اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر دوڑو۔ تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا ہے۔ پھر جبل ابی قبیس پہ آ گئے اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے۔ تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا، چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بل فضل، بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا؟ کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے یہ خواب سنایا۔ میں نے ٹال مٹول کر دی، لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا، اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا۔ کہتے میں غصے سے نکلا، میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا۔ جو ہی میں سین حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا، میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا اللتیمہ اللتیمہ، اے ادرک اللتیمہ، اور تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے، اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں، تم واپس ہو جاؤ۔ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن ابو جہل کہتا تھا نہ، ہم نے بدر میں جانا ہے، 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے، وہاں شرابیں پئیں گے، وہاں جشن منائیں گے، پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھے گی۔ اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا، 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا، اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی پر جماعت، ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برق الغماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد، عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں،
ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو علیہ ایہا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرو علیہ ایہا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گردہ بے بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضور آپ کا حکم تو ہو۔ آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا چلو بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی، مختصر سامان تھا، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھیں، اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی، اور 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور 6 زریں تھی۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر تھا، کیسا ماحول تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ عجیب رنگ تھا اس لشکر کا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی نیزے، نہ کوئی بھالے، نہ کوئی خنجر، نہ تیغ و تبر، تم کس راستے پہ جا رہے ہو؟ آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہے، ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں، بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے نکلے تھے طوفان کو۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے 1 اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار ہوں گے، اور اپنے لیے حضور نے 1 اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور خود حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ سوار ہیں۔ فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل، میں نہیں چلتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، عجیب حالت ہے، فاقہ مست ہیں، کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور ہے انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 خیز عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے وہ بھی بتا دے گا۔ فرمایا نزوت علیہا وفی بطنہا من کا سخلا، حضور نے فرمایا بس کرو تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے۔ تو حضور آگے بڑھے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا، وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے، اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی، چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا، سخت گرمی، 17 رمضان۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے،
حضرت سعد نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنووں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے جائیں، اور ان کنووں کو پاٹ دیں، بند کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنووں میں اور وہ بھی بہت نیچے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے، یہاں مورخ اسلام حفیظ جلندری نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا ہے۔ وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی۔ سنو بدر نے کیا کہا، الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی، یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ مالک مجھے پتا ہوتا طوفان نوح میرے اوپر سے گزرا تھا، میں کوئی پانی جمع کر رکھتی، آج ان غازیوں کو، ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی، میں شبنم کے قطرے جمع کرتی رہتی، اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو وہ پانی پیش کر دیتی۔ مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جاگیں گے، تیرا ساقی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے۔ الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تو نہ آگ برسائے، تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہیں، اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یا اللہ میری فریاد پوری کر لے۔ اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ وادی نے یہ دعا کی، دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آ کر، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی۔ عجیب منظر بن گیا، اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور حوض پانی سے بھر گیا، اوپر کیچڑ ہو گیا، وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچی۔ رات ہوئی، کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی، لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گا گا کے ان کو داد عیش دیتی تھی، شرابوں کے جام لنڈائے جانے لگے۔ ادھر فاقہ مستوں کی یہ مٹھی بھر جماعت، حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئی، ایک چھپر تیار کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں، قیام میں اور رکوع میں گزار دی۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، اللہم ھذا قریش اقبلت بخیلائھا وفخرھا تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی۔ اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں، تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، تیرے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں، میرے مالک جو میرے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی چادر انور سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی، اور میں حضور کی چادر دوبارہ سر پہ دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ، بس کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی، بس کرو۔ لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ساری رات حضور نے دعاؤں میں گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا، نماز ہوئی، حضور نے لوگوں کو کہا لوگوں صفیں سیدھی کر لو۔ حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوکر دی کہ استوے یا سواد، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد سیدھے ہو گئے، ساتھ ہی عرض کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں، قصاص مانگتا ہوں۔ سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے، اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا بدلہ لے لے۔ عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا،
हुजूर ने ज़िरा के बंद खोल दिए और पेट नंगा कर दिया। हजरत सवाद ने जब हुजूर के चमकते हुए बतन को देखा, फक़ब्बला बतनहु, तो चिमट गए और हुजूर के पेट को चूमने लगे। हुजूर ने फरमाया, सवाद तुझे इस चीज पे किसने उभारा? अर्ज की, हुजूर मंजर आपके सामने है, मैं इसलिए ये काम किया है कि आखिरी वक्त मेरा बतन आपके बतन से छू जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सफ़ों को सीधा फरमाया और फिर जाके हुजूर ने सजदे में सर रख दिया और फिर हुजूर ने एक ऐसी दुआ मांगी, आज तक ऐसी दुआ किसी ने नहीं मांगी होगी। बड़ी नाज वाली दुआ, बड़ी अंदाज वाली दुआ, ऐसी दुआ आज तक ना किसी ने मांगी और ना कोई मांग सकता है। हुजूर ने पेशानी सजदे में रख दी, आंखों में आंसू हैं, ये फाका मस्त लोग कितारों में खड़े हैं, उधर कुफार शराबों के नशों में धुत ललकार रहे हैं, हल में मुबारज़िन, आओ हमारे मुकाबले में। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को सफ़ों में खड़ा करके आप पेशानी को मस्जिद अरीश की रेत पे रख दिया और आंखों में आंसू हैं। और हुजूर ने जो दुआ की लफ्ज़ सुनी, कहा, या रब्बे इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबदा फिल अर्दे अबदा। मेरे मालिक, मैं नहीं कहता इनको बचा ले, लेकिन देख इस धरती पे तेरा नाम लेने वाले यही 313 हैं। मेरे मालिक, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। बस यही 313 हैं, यही तेरे नाम लेवा हैं। अगर अगियार ने इनको जहां से महव कर डाला, कयामत तक नहीं फिर कोई तुझको पूजने वाला। इलाही अहद लैलतुल मेराज पूरा कर, मोहम्मद से जो वादा हो चुका है आज पूरा कर। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबदा फिल अर्दि अबदा। ऐ अल्लाह, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। ये लफ्ज़ हुजूर की जुबान पे थे और चादर सिरक के कंधों पे आ गई, कंधों से सिरक के कमर पे आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, बस करो या रसूल अल्लाह, हस्बो का या रसूल अल्लाह, हस्बो कल्ला या रसूल अल्लाह, हुजूर अल्लाह काफी है आपको। तो कहा, हुजूर बस करो, अल्लाह की मदद आ गई। लेकिन हुजूर की आंखों में मुसलसल आंसू हैं और कहते हैं, मालिक यही मुट्ठी भर मेरी जिंदगी की कमाई है, यही 313 है तेरे नाम लेवा रूए जमीन पे। अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी कोई रब नहीं कहेगा। फिर क्या हुआ? अचानक हुजूर ने सर उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, मैं देख रहा था, हुजूर ने फरमाया, अबशिर या अबा बकर अता का नसरुल्लाह हाज़ा जिब्रीलुन आखिज़ुन बिइनाने फरसिही। अबू बकर बशारत हो, मुबारक हो, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई है। वो देखो जिब्रील घोड़े पे सवार हैं और घोड़े की लगाम को थामे हुए हैं और घोड़े के पांव के ऊपर गर्द जमी हुई है। वो देखो अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम या हय्यु या कय्यूम का वजीफा पढ़ रहे हैं, उधर काफिरों ने कहा, हल में मुबारिज़िन। हुजूर ने 3 अंसारी जवान भेजे, हजरत हारिस, हजरत मुआस और हजरत मुअव्वस। कुरैश ने पूछा, कौन? कहा, हम रहतुम मिनल अंसार, अंसार में से हम कुछ लोग हैं। कहा, जाओ चले जाओ, हमारा तुम्हारे से कोई मुकाबला नहीं, हमारे जोड़ के लोग भेजो, हम अपने जोड़ के लोगों से लड़ा करते हैं। उन्होंने आकर हुजूर से अर्ज की, हुजूर ये बड़े मुतकब्बिर हैं, कहते हैं तुम हमारे जोड़ के नहीं हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुम या उबैदा, कुम या हमजा, कुम या अली। उबैदा तुम उठो, हमजा तुम उठो, अली तुम उठो। कहा, जाओ तुम जोड़ के हो, बल्कि इनको तोड़ के आओ। हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा तीनों गए। उन्होंने पूछा, कौन? चूंकि इन्होंने ज़िरें पहनी हुई थी, अपने नाम बताए। उन्होंने कहा, अकफाउन किरामुन, हाँ अब हमारे जोड़ के आ गए। फिर हजरत अली मुर्तज़ा झपटे और एक बार में अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। शैबा, उतबा और वलीद, ये तीनों मुकाबले में आए थे। हजरत हमजा ने भी चंद लम्हों के अंदर जो है उनका काम तमाम कर दिया। हजरत उबैदा बूढ़े थे, उनकी पिंडली कट गई और पिंडली से जो है वो गोदा बाहर आ रहा था और हजरत हमजा और हजरत अली आगे बढ़े और उनकी मदद की और उनके दुश्मन और मुकाबल को कत्ल किया। हजरत उबैदा की आंखें कुछ ढूंढ रही हैं, फिर अचानक हुजूर नजर आए तो वहां घसीट के आपको हुजूर की तरफ करने लगे। आका करीम ने देखा तो जल्दी जल्दी आए। हजरत उबैदा ने अपना सर हुजूर के कदमों पर रख दिया
اور کیا کہا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا اشہدو انکا شہید، میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو۔ پھر حضور کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا کہ حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر گئی، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مزہ سردار مرندہ انج آؤندہ، میت یار دے بوئے تے پئی ہو دے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو تیر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ ذرا منظر دیکھیے بدر کا۔ ان کی ماں کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا نہیں گیا، اگر وہ جنتی ہے تو پھر میں صبر کروں گی، نہیں تو میں بین کروں گی، واہ ویلا کروں گی۔ حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے کیا خوبصورت جواب تھا۔ حضور نے فرمایا آوا حبلت یا امہ حارثہ، حارثہ کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے، جنت اللہ نے کئی بنائی ہیں، اور انا ابنا کا اصحاب الفردوس الاعلی، اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اونچے درجے فردوس میں ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی، اس نے کہا بخ بخ لکا یا حارثہ، حارثہ واہ واہ مبارک ہو تجھے، تو جنت کا راہی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام اسی چھپر میں بیٹھے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا، پھر مجھے شوق ہوتا میں حضور کے پاس جاتا اور میں دیکھتا حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ لفظ ہے حضور کی زبان پہ۔ میں 3 مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ جو ہے وہ حضور کی زبان پہ یہی لفظ تھے اور سر سجدے میں تھا۔ اس کے بعد پھر گمسان کا رن پڑا اور کافروں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب سب نے یک بارگی حملہ کیا نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی، کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے، فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا، برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا۔ حضور مسلح سے اٹھ کر میدان میں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بڑھ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے اور فرمایا قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے قوموا الی الجنہ، بڑھو بڑھو جنت کی طرف۔ ایک صحابی تھے اللہ اکبر، وہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ عرضها السماوات والارض، واہ واہ حضور کیا جنت کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ حضور فرمایا ہاں عرضها السماوات والارض۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینک دی، کہا پھر میرے اور جنت کے راستے میں یہ کھجوریں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور میدان میں کود گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو پانسا پلٹ گیا، تو اس نے کہا آواز دو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ، اپنے غلاموں کو فرمایا، اور جب وہ کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، اور تم جواب کے اندر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ آواز دو، اب یہ آواز دی جا رہی، کیسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ 2 لڑکے آ گئے، 9 عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، چونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی، میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔
لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا۔ جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور محوذ افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے۔ یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا لاؤ اپنی تلواریں۔ تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی دم دبا کے بھاگ گئے۔ اور سخت سراسیمگی کا عالم تھا، نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے، اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا۔ شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی جہاد میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حضور، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہی اس کو دے دیا۔ فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ لڑو۔ کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا۔ وَقَانَ لَا يَدْرِي أَيُّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھیں۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے، راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا ردیتا یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں۔ کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجدہ باد، مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 70 ان کے قتل ہوئے اور 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور 1 راستے میں۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کن تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہیں وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا، میں نے کہا احقن ما تقول یا ابن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ کافر بھاگ گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق، وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی۔ آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا۔ اور آج میں
اس کو مختلف کتب سیر سے پڑھ رہا تھا، کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے، حضور کے چہرے پہ طمانیت کا نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا، اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آ گئی، اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا، آج پھر ان کی زبان پہ ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے، اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر، اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ 22 رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی، اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی، مٹھی بھر جماعت، 313 افراد، اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے تھے، بلکہ عمیر بن وہب، یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دے کر آ کتنی ہے۔ عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے اطلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، کمک بھی پیچھے موجود نہیں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے، کہا ہاں، کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے ہوئے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا، کہا سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا، اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے۔ جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا، اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سردارو تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے، اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا۔ آج دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں۔ آج حال یہ ہے کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک، ہر سمت کفر دندنا رہا ہے، اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ پچھلے دن 4 میزائلوں سے ہمارے وطن کی آبرو پہ حملہ ہوا، اور کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ بات صدر کہتا تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا، تو حضرت امام حسین کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، تیرے پاس تو 72 بھی فرد ہوتے، وہ بھی میدان میں لے کر آ جاتا۔ یہ کیسے حالات آگئے اور کیسے دن آگئے۔ صاحبو اس بات میں تو واقعی معقولیت ہے کہ جب تم کمزور ہو تو طاقتور سے ٹکر نہ لو، لیکن اگر تم کمزور بھی ہو لیکن درندہ تمہارے گھر میں گھس آئے اور تمہارے بچوں کی ہڈیاں توڑنے لگے اور تمہارے گھر کے افراد کا خون پینے لگے اور پھر بھی تم کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیسی بے ڈھنگی بات ہے۔ اب بھی بلا کو جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے۔ زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں کہ اس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لی جائے۔ صاحبو زندگی کے یہ حسی لمحے اہل بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کر منور کیے جا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان کبھی خانمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا۔ ہمارے پاس آلات حرب و ضرب نہ بھی ہوں، لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آج ہماری بدبختی اور ہماری رسوائی کا سامان اس لیے پیدا ہوا
ہمارے پاس اسلحے بھی موجود ہیں، ایٹمی صلاحیت سے بھی ہم مالا مال ہیں، نہیں ہے تو جذبہ بدر ہمارے پاس نہیں ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر۔